السلام علیکم۔ آج دو موضوعات ہیں جی ہمارے پاس۔ ایک تو جو بہت زیادہ جس کے اوپر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے وہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا یونیفارم پہننا، پولیس کی یونیفارم پہننا۔ ایک اس کا ہم لیگل اسپیکٹ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کون یونیفارم پہن سکتا ہے اور کون یونیفارم نہیں پہن سکتا، اور دوسرا جو ایشو ہے وہ چیف کمشنر اسلام آباد جن کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ کل ہی انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا تھا کہ جس میں آئی جی اسلام آباد کو اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کی تھیں، اور جس میں کہ پولیس آرڈر کا یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ پولیس آرڈر اسلام آباد میں لاگو نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا، اور تو ان کا تبادلہ ہو گیا آج اچانک، اور ان کی جگہ ریکوزیشن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں محمد علی رنداوا صاحب کی۔ تو دونوں موضوعات پہ بات کریں گے۔ تو پہلے تو جناب دیکھیں کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے آج پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک نئی جہت نکالی اور جو ہے یونیفارم پہنی۔ ظاہر ہے کہ یونیفارم کا کوئی سر پیر مجھے تو نظر نہیں آیا، کیونکہ ایک عام انہوں نے کانسٹیبل کی یونیفارم پہنی اور اس کے اوپر جو پی کیپ ہے وہ جو سینئر آفیسرز استعمال کرتے ہیں گریڈ 17 اینڈ ابو وہ پہنی۔ اس کے جو سوشل میڈیا پہ جو اس کا امپیکٹ ہوگا یا ان کے چاہنے والوں کو شاید پسند بھی آیا ہوگا، لیکن ایک آفتاب صاحب ہیں، انہوں نے نولکھا بازار تھانے لاہور میں ایک درخواست دی ہے جناب مریم نواز شریف سی ایم صاحبہ کے خلاف کہ ان کے خلاف پولیس آرڈر کے تحت ایف آئی آر درج کی جائے، یعنی کیونکہ بہرحال پولیس آرڈر کے تحت جو ہے سیکشن 151 ہے پولیس آرڈر 2002 کا، جس کے تحت ان اتھرائزڈ پرسن یونیفارم نہیں پہن سکتے۔ تو تھانے والوں نے پھر ان کا مقدمہ درج نہیں کیا، تو وہ اس چیز کے خلاف پھر وہ 22A سیکشن جو ہے سی پی سی کا، اس کے تحت وہ چلے گئے ہیں CRPC کا وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں مقدمہ درج کہ بھائی سٹنگ سی ایم کے خلاف ہونا چاہیے۔ تو اس کا تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں کہ 151 جو ہے پولیس آرڈر کا سیکشن وہ کیا کہتا ہے۔ تو میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ یہ ہے پینلٹی آف ان اتھرائزڈ یوز آف پولیس یونیفارم، اور اس میں چند الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ اف اینی پرسن ناٹ بینگ اے ممبر آف دا پولیس ویئرز وداؤٹ اتھرائزیشن the uniform of police or any dress having the appearance or being any of the distinctive marks of police uniform، بھئی یعنی اس کے بارے میں آگے پھر سزا ہے، اور یہ ورڈنگ ہے سیکشن کی کہ وداؤٹ اتھرائزیشن۔ پھر اسی طریقے سے ایک جو پاکستان پینل کوڈ میں بھی غالباً 171 ہے سیکشن، اس کے تحت بھی ایسے اگر کوئی مارکس کوئی پہنتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، مگر چونکہ یہ اسپیشل قانون ہے پولیس آرڈر، تو جہاں پہ اسپیشل قانون آ جائے پھر جو باقی قوانین ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اس پہ چے میں گوئیاں کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک لفظ ہے سیکشن میں کہ وداؤٹ اتھرائزیشن۔ اب اتھرائزیشن دینے کا جو اختیار ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور ایون انسپیکٹر جنرل کے پاس بھی ہے، اور خود سی ایم کے پاس بھی ہے کہ وہ کسی کو اتھرائز کر سکتی ہیں کہ وہ یونیفارم پہنے۔ دیکھیں نا، اس میں جو قانون ہے وہ سبجیکٹ ٹو اتھرائزیشن ہے، اگر اتھرائزیشن نہیں ہے تو پھر ان کا یونیفارم پہننا ان لافل ہے۔ بہرحال یہ تو اس کا ایک لوگوں نے بہت ہی سنجیدہ اس کا بنا لیا ہے۔ میں آپ کو ایک چند اور مثالیں بھی دیتا ہوں کہ جس کے تحت یہ جو ہم اپنے جو فیمس کرکٹرز ہوتے ہیں یا جن کو پولیس مختلف پولیسز جو ہیں وہ اپنا برانڈ ایمبیسڈر بناتی ہیں، جیسے اسلام آباد پولیس نے حارث رؤوف کو، اور شاہین افریدی کو بھی شاید کے پی پولیس نے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی یونیفارمز پہنی ہیں۔ اس طرح کوئی پنجاب پولیس کے بھی ہوں گے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ اسی اتھرائزیشن کے تحت ان کو اتھرائز کیا جاتا ہے وہ یونیفارم پہننے کے لیے، برانڈ ایمبیسڈر بننے کے لیے۔ تو یہ کوئی جو پیالی میں جو طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ میرے خیال سے کوئی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو اب سی ایم کو جو ان کا پروٹوکول سٹاف ہے ان کو خود اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کو کیا
کون سا جو ڈریس پہننا چاہیے کون سا نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آئی جی صاحب پنجاب نے جو وہ جس کلچر کو وہ خود پروان چڑھا رہے ہیں وہ ٹک ٹاک والا، اسی کے تحت سی ایم کو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ یہ بہت بڑا کام پڑ جائے گا اگر آپ اس طرح سے. بہرحال یہ ہماری ایک اسیسمنٹ ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. تو اب چلتے ہیں ہم دوسرے ٹاپک کی طرف. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج چیف کمشنر اسلام آباد جو کیپٹن انوار الحق ہیں ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اسلام آباد سے بطور چیف کمشنر، اور ان کی جگہ ریکوزیشن بھیجی ہے گورنمنٹ نے محمد علی رنداوا صاحب جو اس وقت سٹنگ کمشنر لاہور ہیں. تو ہوپ فلی ان کا یہ ہو جائے گا. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ظاہر ہے اس میں ایک جو بڑا ٹی وی چینل ہے ہمارا پاکستان میں جیو ٹی وی، اس پہ یہ خبر بیک گراؤنڈ یہ چل رہا تھا کہ شاید کوئی 2 جو پلاٹ ہیں وہ دینے تھے، جو سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ان کی پریزنٹیشن دی گئی. تو جب یہ بات ڈسکشن میں آئی کہ جی وہ پلاٹ جو ہیں وہ کسی کو دے دیے جائیں اور صرف سی ڈی اے جو ہے وہ ان سے وصول کر لے، کیونکہ چیف کمشنر جو ہے وہ چیئرمین سی ڈی اے بھی تھے. تو جو کیپٹن انوار الحق صاحب ہیں انہوں نے شاید آگے سے رجسٹ کیا کہ اس طریقے سے تو حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو انویسٹر ہوگا وہ صرف پلاٹ لے لے گا اور پھر اس کے بعد حکومت کو کوئی ریونیو نہیں آئے گا. تو ایک تو یہ بیک گراؤنڈ، لیکن میرا یہ خیال ہے، بلکہ جو کرائم یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ جو کیپٹن انوار الحق ہیں بہت اچھے آفیسر ہیں، بہت ہی ویل ریپیوٹیڈ، اور انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں اس بڑے شارٹ پیریڈ آف پوسٹنگ میں. ان کو جو مینڈیٹ ملا تھا ان کو لگایا گیا تھا، وہ لگایا گیا تھا جو انٹرم گورنمنٹ کے ٹائم پہ، اور چونکہ دس واز آن کارڈس کہ ان کا ٹرانسفر کیا جائے گا. لیکن میری ایک بہت خاص ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ چیئرمین نیب نے ان کی ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ کو کہ ان کو تھوڑے دن روکا جائے، کیونکہ جو کچھ نیب میں جو انکوائریز چل رہی ہیں اس میں بہت اچھے طریقے سے اسسٹ کر رہے تھے نیب کو جو کیپٹن انوار الحق ہیں. تو ابھی چونکہ شاید وہ ضرورت بھی ختم ہوگی تبدیلی بھی کرنی تھی، اور پلس یہ بھی ہے کہ چونکہ پہلے جیسے کہ جب وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ بنے ہیں، محسن نقوی صاحب جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ آئی جی پنجاب جو اس وقت ہیں عثمان انور صاحب، ان کو وہ بطور سیکرٹری انٹیریئر لے کے آئیں، اور یہ جو ابھی آئی جی صاحب لگائے ہیں رضوی صاحب، ان کو آئی جی اسلام آباد لے کے آئیں، اور یہ کہ سہیل اشرف صاحب جو ہیں ان کو وہ چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے کا جوائنٹ جو چارج ہے وہ ان کو دلوائیں. تو ظاہر ہے کہ پھر اس پہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اس لیے میں پولیٹیکل کہہ رہا ہوں کہ نقوی صاحب تو خود پولیٹیکل فگر نہیں ہیں. بہرحال پھر وہاں سے ریزسٹنس آئی، اور پھر جب آئی جی اسلام آباد کا جو ٹرانسفر ہے اس کو پنجاب کی گورنمنٹ نے بریک لگوائی، تو اس کے بعد جب میل ملاقاتیں ہوئیں تو اس میں ذرا یہ کہتے ہیں کہ پھر آپس میں ایک گیو اینڈ ٹیک ہوا کہ ٹھیک ہے آئی جی اسلام آباد کو ہم ریلیز کر دیتے ہیں، لیکن جو باقی عہدے ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ پھر وزارت داخلہ میں جو سیکرٹری ہیں وہ جو پرائم منسٹر آفس ہے ان کی ایما پہ لگا. اور ابھی یہ جو پوسٹنگ ہو رہی ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. محمد علی رنداوا صاحب جو ہیں یہ چونکہ جب ابھی پی ایم صاحب ہیں، ان کے وہ سٹاف آفیسر بھی رہ چکے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر چکے ہیں، تو اس لیے یہ بالکل اظہر من الشمس ہے کہ یہ جو ہے پی ایم صاحب کے ہی لگائے گئے ہیں، ان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آئندہ کے لیے آپ جو بھی چیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کامنٹ کرنا ہے تو کامنٹ سیکشن میں جا کے ضرور کامنٹ کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.